جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے خالص محبت اور تعلق بندگی کے پہلو میں آج ہم احادیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ایک دن پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حارث، تو نے آج کیسے صبح کی؟ تو آپ نے عرض کی، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ اپنی صبح کی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، یقیناً ہر ایک شے کی حقیقت ہوتی ہے، کیا جانتے ہو کہ تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ عرض کیا، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو چکا ہے اور اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں بیدار ہوتا ہوں اور دن میں پیاسا رہتا ہوں، اور حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں اپنے رب کے عرش کو اپنے سامنے ظاہر دیکھتا ہوں اور اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہوں، اور دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت حارث کے یہ جملے سنے تو فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو پہچان لیا، اب اس سے چمٹ جا، اس پر استقامت رکھ، اس پہ ڈٹا رہ، اور کلمہ فرمایا، 3 مرتبہ فرمایا، یہی کلمہ فرمایا کہ اس پہ تو استقامت رکھ، اس پہ تو چمٹا رہ، اس پہ تو اپنی پامردی کے ساتھ جوامردی کے ساتھ اسی پہ قائم اور دائم رہے۔ یہی حقیقت ایمان ہے، یہی حقیقت ایمان ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت کے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے اس طرح عمل کیا کرو گویا وہ تو اسے دیکھ رہا ہے، تو اسے دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا تصور نہیں ہے تو یہ تصور کر لیا کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں حالت نماز میں آ جاتا ہوں، اور جب میرا دل کرتا کہ خدا مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن کو کھول لیتا ہوں۔ دوستان محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ رب العزت کی محبت کو اپنے نفس کی محبت پر جو ہے وہ ترجیح دی، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی اذیت سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ تو اللہ کا قرب انہی لوگوں کو ملتا ہے، اللہ کی خالص معیت و سنگت و صحبت اور عشق اور محبت انہی لوگوں کو میسر آتی ہے جو خالصتاً للہیت کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی چاہت کے لیے ہر عمل کو جو ہے وہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو بالآخر آج ہمیں یہ نیت کرنا ہوگی کہ ہم کوئی بھی حسن عمل کریں اس میں رضا اللہ رب العزت کی جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے۔